بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قسم اور جواب قسم۔ قسم کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ قسم کے لیے درج ذیل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں: اقسم بی، واو، بی اور تا۔ یہ اقسم باب افعال سے ہے اور اس کا مصدر ہے اقسام۔ تو اس کا مصدر جو ہے اقسام استعمال نہیں ہوتا زیادہ تر، اس کے بجائے اس میں مصدر ہے جس میں حروف کم کر دیے جاتے ہیں، قسم، یہ استعمال ہوتا ہے۔ اقسم بی کی مثال دیکھیں: فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لقادرون۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ جو لا ہے اس کا تعلق اس قسم سے نہیں ہے، اقسموں سے نہیں ہے۔ مطلب اس طرح نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ اس لا کا تعلق پچھلا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے اس سے ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ کی تردید کی جا رہی ہے۔ کفار بڑا تعجب کرتے تھے اور اس بات کا انکار کرتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو بس ختم ہو جائیں گے اور ہم کو جو ہے پھر نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ سے زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس بات کی تردید کے لیے یہ لا ہے، اس کا تعلق اس قسم سے نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس کا ترجمہ ہوا پس نہیں۔ یہ نہیں کس کے لیے ہے کہ جو پہلا اسٹیٹمنٹ آیا تھا اس کے رد کے لیے۔ پھر یہاں سے شروع ہوا: میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں۔ اچھا، یہ تین لفظ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور حروف جر کے طور پر اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اقسموں کے نائب ہیں، واو، با اور تا۔ اچھا، تا جو ہے یہ ایکسکلوسیولی صرف اللہ اور رب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ واو کی مثال دیکھیں: والعصر، یہ دیکھیں عصر کو اس نے مجرور کر دیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں۔ بی کی مثال دیکھیں: وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب ہوں گے۔ تا کی مثال دیکھیں: وتاللہ لأکیدن اصنامکم، اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا یا ان کے ساتھ کوئی چال چلوں گا۔ اب جہاں قسم ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کا جواب قسم آتا ہے، جواب قسم آتی ہے، اور جواب قسم جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر جملہ اسمیہ میں مثبت اور منفی جملے ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے فعلیہ میں ماضی اور مضارع ہو سکتے ہیں، اور پھر ماضی کے اندر مثبت منفی اور مضارع میں بھی مثبت اور منفی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مثبت جملہ جو ہے وہ تاکید کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی اس میں تاکید کے لیے کچھ الفاظ لائے جائیں گے، جبکہ منفی جملہ بغیر تاکید کے لفظ لا اور ما کے ساتھ استعمال ہوگا، کیونکہ منفی جملے میں ویسے ہی تاکید ہوتی ہے ایک طرح سے۔ اچھا، جواب قسم میں اب ہم جملہ اسمیہ کو دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے۔ تو مثبت جملے میں کون سے الفاظ ان سے تاکید پیدا کی جاتی ہے؟ پہلا لفظ ہے انا، مثال ہے اس کی واللہ انکا مجتہدن۔ اب یہ واللہ یہ قسم ہے اور اس کے بعد یہ انکا مجتہدن جواب قسم ہے، تو انا سے اس میں تاکید پیدا کی گئی ہے، اللہ کی قسم بے شک تو محنتی ہے۔ اللام ابتدا، اس سے تاکید پیدا کی جاتی ہے،
جیسے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اب یہ جو لام ہے یہ لام ابتدا کہلاتا ہے جو مبتدا پہ آ رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ تاکید پیدا کی جا رہی ہے. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. پھر تیسرا لفظ ہے اللام المزحلقہ. مثال ہے اس کی یاسین والقرآن الحکیم، یہ قسم ہے، انک لمن المرسلین. تو یہ جو من پہ جو لام ہے یہ لام مزحلقہ ہے، اس سے تاکید پیدا ہو رہی ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو. منفی جملے کو دیکھتے ہیں. جب جواب قسم جملہ اسمیہ منفی ہو تو تاکید کی ضرورت نہیں ہے. مثال دیکھیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہاں دیکھیں لفظ ما استعمال ہوا ہے نیگیٹو بنانے کے لیے، اور اس میں تاکید کے لیے کوئی ایسا الفاظ نہیں ہے. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. آگے چلتے ہیں. جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو اس میں ماضی مثبت ہو سکتا ہے اور ماضی منفی ہو سکتا ہے. تو ماضی مثبت میں جب جواب قسم فعل ماضی ہو تو لقد سے تاکید پیدا کی جاتی ہے، یعنی اس میں لقد سے اسٹارٹ ہوتا ہے پھر جملہ. اب اس لقد میں جو لام پہ زبر ہے، زبر والا لام ہے، یہ کہلاتا ہے اللام فی جواب القسم، وہ لام جو جواب قسم پہ آیا ہے. اور قد آپ پہلے سے جانتے ہیں یہ حرف تحقیق ہے. مثال جیسے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہاں یہ جو جواب قسم آیا ہے فعل ماضی ہے اس کے بعد، تو یہ لقد سے اس کو جو ہے تاکید پیدا کی گئی ہے. قسم انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ ہی لقد سے شروع ہو، تو چنانچہ جب جملہ لقد سے شروع ہو تو یہ ایسی جواب قسم ہے جس کی قسم چھپی ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے قسم جو ہے محذوف ہوگی، اور وہ لام پھر کہلائے گا لام القسمی لقسم مقدر. یہ ایسا لام ہے قسم کا جس کی قسم جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے مقدر، اور قد جو ہے حرف تحقیق ہے. مثال دیکھیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو اس سے پہلے جو ہے یہ قسم محذوف ہے، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے. ماضی منفی میں دیکھیں، جب جواب قسم فعل ماضی منفی ہو تو تاکید کی ضرورت نہیں ہے. جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. اچھا، جواب قسم جب جملہ فعلیہ ہو تو اس میں بھی دو ہو سکتے ہیں، مضارع مثبت اور مضارع منفی. مضارع مثبت میں لام زبر کے ساتھ اور فعل مضارع اور نون مشدد استعمال ہوگا تاکید کے لیے. جب مضارع مستقبل کے معنی دے اور فعل کے ساتھ منسلک ہو، یعنی اس میں یہ کنڈیشنز ہے کہ مضارع جو ہے مستقبل کے معنی دے اور فعل کے ساتھ منسلک ہو، یعنی فعل کے ساتھ یہ لگا ہوا ہو، ساتھ میں درمیان میں کوئی اور لفظ نہ ہو. تو
تو یہ جو لام ہے یہ لام تلقی القسم، اور اس کا نون جو ہے یہ نون ثقیلہ کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیں یہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اب یہ دیکھیں کہ یہ لام ہے اور اس کے ساتھ میں یہ فعل مضارع ہے اور نون آخر میں مشدد والا ہے۔ اچھا، لام اور فعل مضارع استعمال ہوگا تاکید کے لیے اگر حال کے معنی ہوں تب بھی استعمال ہوگا، یا لام فعل سے الگ ہو تو اس صورت میں یہ نون مشدد نہیں آئے گا۔ یعنی یہ صرف دو چیزیں استعمال ہوگی، لام اور فعل مضارع، اگر حال کے معنی میں آ رہا ہو مضارع اور لام جو ہے وہ فعل سے الگ ہو۔ مثال کے طور پہ واللہ لأحبک کثیرا، یہ مثال ہے یہاں پر حال کی، تو حال کی مثال ہے، حال کے معنی دے رہا ہے، یقیناً میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کی قسم، تو یہ اس میں دیکھیں نون مشدد استعمال نہیں ہوا۔ اور اس طرح یہاں دیکھیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب یہاں یہ سوفا جو ہے یہ لام اور یوتیکا کے درمیان میں آ گیا ہے، فعل سے الگ کر دیا ہے اس نے، تو اس لیے اب نون مشدد یہاں استعمال نہیں ہوگا۔ اچھا، جب جملہ لام یعنی زبر والا فعل مضارع نون مشدد سے شروع ہو تو قسم اس میں محذوف ہوتی ہے، یعنی اگر وہ شروع ہی فعل مضارع اور لام اور نون مشدد سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو ہے وہ قسم جو ہے وہ محذوف ہے۔ جیسی یہ مثال ہے لَأَمْلَأَنَّ، تو اس سے پہلے جو ہے یہ قسم جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس کے بعد یہ جواب قسم ہے، تو میں یقیناً جہنم کو بھر دوں گا تم سے اور ان سب سے جو تم میں سے تیری اتباع کریں گے۔ اچھا، جب جواب قسم فعل مضارع منفی ہو تو پھر تاکید کی ضرورت نہیں۔ لا یبعث اللہ من یموت، تو یہاں صرف یہ منفی جملہ ہے تو اس میں کسی قسم کی بھی وہ تاکید نہیں آئی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔